غزہ میں قیام امن کے لیے نائب وزیر اعظم کا دورہ ہے ترکیہ. یس سو جسٹ ٹیل می کہ واٹ آر وی ایکسپیکٹنگ فرام ہیم. مطلب ہمیں تو کھانے پینے یہ ساری چیزوں کی بات کر رہے تھے ہم. وین وی سٹ ڈاؤن ٹوڈے واٹ آر وی ایکسپیکٹنگ فرام دس ڈائلاگ؟ There are two aspects. What are we expecting from the meeting that has been spelled out by Mofad, our Ministry of Foreign Affairs, yesterday, and they have told that they want that the continuity of peace, what they have agreed, the Israelis, they should just adhere to that. ایک تو یہ رہا اس کو، یہ بڑی سیدھی سی بات ہے، اور وہ تو دیکھیں روزانہ خلاف ورزی کر رہا ہے نا اسرائیل. کل بھی 2 فلسطینی جو ہے وہ شہید ہوئے اس طرح، اور پھر جو 600 ٹرک ہیومینٹیرین ایڈ کی انہوں نے ایگری کیا ہوا ہے 20 نکات میں، وہ انہوں نے ابھی تک اس میں سے 150-200 ٹرک سے آگے جانے نہیں دے رہے ہیں، تو وہ خلاف ورزی تو کر رہے ہیں. اب یہی بات ابھی استنبول میں جو 8 وزراء آئیں گے، وزرائے خارجہ، وہ یہی سر جوڑ کے دیکھیں گے کہ اس میں کتنی امپلیمنٹیشن ہوئی ہے، اور واضح رہے کہ یہ 8 وزراء جو ہیں وہ اپنی حکومتوں کو بتائیں گے، اپنے سربراہان کو بتائیں گے اپنی حکومتوں کو، اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ پر واضح کریں گے اور زور ڈالیں گے کہ آپ اس میں بیچ میں ہیں، آپ چیئرمین ہیں اس بورڈ کے جس کا نام ہے بورڈ آف پیس. تو بھائی چیئرمین صاحب آپ تو بتائیں اسرائیل کو، کیونکہ اسرائیل کر کیا رہا ہے. یہ ساروں کو اس چیز کا ادراک ہے. اسرائیل نے بڑے ہی جسے کہا جائے کہ ریلکٹنٹلی اس نے ایکسیپٹ کیا یہ 20 پوائنٹ کے پیس پلان کو، اور اسرائیل چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے کوئی ایکسکیوز مل جائے کہ وہ دوبارہ وہی بمباری اور وہی. در حقیقت وہ تو غزہ پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے نا. ان کے تو وزراء نے واضح کر دیا، ان کی تقاریروں میں یہ موجود ہے اپنے ملک میں کہ جی غزہ جو ہے اس کو ہم نے. تو جب یہ اسرائیل کا پہلو ابھی ختم نہیں کیا ہے تو وہ ایکسکیوز مان رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ڈاکٹر جمیل صاحب. مین وائل وی ہیو بین جوائنڈ بائی سینئر تجزیہ کار احتشام الحق صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. احتشام صاحب صبح خیر، گڈ مارننگ. امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے. اسحاق ڈار جو ہے وہ غالباً روانہ ہو چکے ہیں. پاکستان ایک مرتبہ پھر اس اہم معاملے میں ایک اہم سٹیک ہولڈر بننے جا رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں سر استحکام فورسز کی تعیناتی، سیز فائر کا اگلا مرحلہ، واٹس گوئنگ ٹو ہیپن ناؤ ان غزہ؟ دیکھیں بنیادی طور پہ تو چیزیں جو اب تک سامنے آئی ہیں اس پہ تو لگتا ہے کہ بار بار اسرائیل کی طرف سے سیز فائر لائن کی اور جو خلاف ورزیاں کی گئی ہیں، اور جس طریقے سے وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. جے ڈی وینس نے بھی پرسنلی جا کے دوبارہ ان کو کہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے بہت بڑی امبیرسمنٹ ہے کہ جب آپ ایک سیز فائر مادہ ہوا ہے تو آپ اس کو اون کریں. ادھر سے وہ بہانہ بناتے ہیں جی ایک آدھ دفعہ تو واقعہ ہوا رفح کی جگہ پہ ایک جو بارڈر ہے کراسنگ بارڈر ایجپٹ کے پاس، وہاں پہ 2 اسرائیلی جو ہے نا فوجی مارے گئے تھے. اس کا بہانہ بنا کے اس وقت تک اگر میں غلط نہیں ہوں تو تقریباً 350 کے قریب جو ہے نا وہ فلسطینی کو مارا جا چکا ہے، شہید کیا جا چکا ہے. تو بنیادی طور پہ تو لگتا ہی یہی ہے کہ تکلیف ان کو یہ ہے کہ جب امریکہ نے کہا تھا کہ ویسٹ بینک کو کسی صورت میں بھی ہم آپ کو انیکس کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، اس پہ جو ہے نا بہت تکلیف ہے نیتن یاہو کو. ان کا تو خیال تھا سیدھا فیصل کہ ہم نے اسی حلے میں یہ سارا کام کر لینا ہے. غزہ کی پٹی تو صاف ہو گئی، اب یہ ویسٹ بینک کو بھی صاف کر لیں گے، اور یہ جو ایک اپنا ایک فلسطینی اتھارٹی کی محمود عباس کی ہے اس کو بھی ختم کر دیں گے. اس پہ بہت بڑا ریئیکشن آیا امریکہ کے اندر ہی. وہ جو سپورٹ کر رہے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ ٹھیک ہے جی یو کین گو ٹو اینی لینگتھ کہ ان کو سپورٹ کریں یہودیوں کو، ان کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا. وہاں پہ جلسے جلوس اور بہت زیادہ امریکہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خلاف باتیں لوگوں نے شروع کر دی کہ بھی ایک حد تک ایک لمٹ تک سپورٹ کرنے کی ضرورت تھی، اس سے آپ آگے کیوں گئے. تو نتیجتاً بہت زیادہ دباؤ جو ہے نا آپ نے دیکھا آج کل بہت بڑی ریلیز نکلنی ہیں مختلف والوں سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خلاف. تو یہ بھی ایک ون آف دی میجر ایشوز میں سے ایک ہے. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ کس طریقے سے وہ اس میں کچھ سلور لائننگ تلاش کرتے ہیں کہ سب کو ایک جگہ بٹھا کے جو فیصلہ کیا گیا تھا. ابھی دیکھیں ابھی ایک اور جھگڑا شروع ہو گیا کہ جی وہاں پہ فوج کون سی جائے گی، کن ممالک کی جائے گی. پاکستان میں ابھی فیصلہ نہیں ہوا لیکن تنقید شروع ہو گئی ہے کہ جی وہ یمن کی طرح 2016-17 میں ہوا تھا، پارلیمنٹ کے پاس جائیں وہاں سے فیصلہ لیں. ابھی یہ بھی فیصلہ نہیں ہوا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اختلافی پہلو نکالنے کے لیے بڑے لوگ سرگرم ہو جاتے ہیں. اب حکومت کے خلاف جو لوگ ہیں وہ ڈفرینٹ باتیں کرتے ہیں. اصل بات یہی ہے کہ آج جو مذاکرات وہاں پہ ہوں گے جس کے لیے گئے ہوئے اپنا اسحاق ڈار صاحب، وہاں پہ مذاکرات کے بعد کیا صورت نکلتی ہے، اور پھر اطلاعات میری اطلاعات تو یہ ہے کہ اس کے بعد وہ رک جائیں گے وہیں پہ. اور یہ جو 6 تاریخ کو ملاقات ہونی ہے دونوں اپنا کیا کہتے ہیں
ہمارے فارن منسٹر بھی ہوں گے اور ادھر متقی صاحب بھی موجود ہوں گے، افغان ٹیرم منسٹر کے جو فارن منسٹر ہیں. وہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں قطر اور استنبول اپنا ترکی کے بھی فارن منسٹر ہو سکتے ہیں، تاکہ اس معاملے کو باقاعدہ جو کہا جا رہا تھا نا کہ فریم ورک ایگریمنٹ کے ساتھ ساتھ ایک میکینزم بنا لیا جائے کہ جی افغانیوں کی جو ہے نا اس حوالے سے دراندازی ہوگی تو کس طرح ہوگی. گڈ ٹو تو وہ اس سی کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے جو ایک صاحب، پاکستان کا ایک اٹس رول ویری بن گڈ. گیا مڈل ایسٹ میں. آپ نے دیکھا ہر جگہ پہ احتشام صاحب میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ اٹس ویری گڈ ٹو سی کہ ایٹ لیسٹ ٹرکی اور پاکستان از گوئنگ ٹو بی فالوئنگ اپ وتھ دس، ورنہ ایسا ہو رہا تھا کہ جیسے غزہ کے معاملے پر تھوڑی چپ سی لگ گئی ہے، اس کے اوپر کوئی پروگریس نہیں ہو رہی ہے جب سے خاص طور پر اسرائیل کی جانب سے سیز فائر کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں. تو ایک میرے خیال میں فرام دا مسلم ورلڈ ایک کنسسٹنٹ اینڈ کانٹینیوس پریشر ضروری ہے، تاکہ اٹس ناٹ جسٹ یو ایس اے کی وائس، اٹس ادر کنٹریز وائس ایز ویل دیٹ کیپس انٹرفیئرنگ وہاں پر جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس میں. اب جنگ بندی کا انہوں نے کریڈٹ لیا ہے اس پہ. آپ دیکھ لیں اب تو ملیشیا بھی کہہ رہا ہے کہ جی نوبیل پیس ایوارڈ ان کو دیا جائے، پاکستان بھی کہہ رہا ہے، اور بھی لوگ کر رہے ہیں. تو ان کو یہ بھی ایک پریشانی ہے کہ بھی میرے لیے لوگ جو ہے نا وہ اس حد تک چلے گئے اور ہم بہت زیادہ اپنے لیوریج استعمال جو کر سکتے تھے اسرائیل کے خلاف اتنا نہیں کر پا رہے. تو میرا خیال ہے جو فیصل جے ڈی وہاں سے بھی ریسنٹلی ہو گیا ہے، سنا ہے انہوں نے بڑی ٹف لائن لی ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ ایک کسی حد تک آپ کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے. اس کے بعد سے ہم پہ تو لوگوں نے بداعتمادی شروع کر دی ہے. ابھی آپ دیکھ لیں جس طریقے سے قطر پہ حملہ ہوا، اس کے بعد قطر جو ہے نا اس نے بھی کہا کہ جی آپ نے تو ہمارے ساتھ 100 سال کا ایک معاہدہ کیا تھا، گارنٹی دی ہوئی تھی سیکورٹی کے ریجن میں. تو وہ جو جی سی سی کے ممالک ہیں، خاص طور پہ قطر ہو گیا، یو اے ای ہے، سعودی عرب ہے، کویت ہے، عمان ہے، یہ لوگ پریشان ہیں ان کے ممالک کے ہیڈ. تو اس لیے وہ بار بار کہہ رہے ہیں جی پاکستان کا جو ایگریمنٹ سعودی عرب کے ساتھ دفاع کا ہوا تھا وہ ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے ممالک میں. تو یہ امریکہ میں لوگ بالکل کسی کو پسند نہیں کہ اس طرح کے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے آپ کی یہی بات. شام صاحب میں ذرا ڈاکٹر جمیل کے پاس بھی لے کے جاؤں. جمیل صاحب یہ بات ٹھیک ہے کہ جو مسلم ایک فورس ہے وہ ہونی چاہیے یا پھر ایک الائڈ فورس ہونے چاہیے سارٹ آف دیٹ. دنیا نے یہ پہلی مرتبہ نہیں دیکھے گی، دنیا میں پیس کیپنگ مشنز بھی ہیں. سو مائی کویسچن از یس اگر پاکستان کو سعادت ملتی ہے وہ بھی بڑے لوگ اس پہ خوش ہو رہے ہیں، بٹ اسی دنیا میں ہے نا ایک پیس کیپنگ فورس یو این کی. وائی ناٹ دیٹ؟ پہلی چیز. دوسری چیز، اگر یو این پیس کیپنگ مشن نہیں اور اگر یہ جو الائڈ ممالک ہیں ان میں پاکستان، مصر اینڈ آل، جس پہ آلریڈی اسرائیل کو ایک تحفظات موجود ہیں، اگر کل کو کچھ اور ہوتا ہے، اسرائیل پھر کوئی ٹھوٹھا کرتا ہے، پھر ان کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ نہیں، اس میں ری ایکشن تو ظاہر ہے جب اسٹیبلائزنگ فورس وہاں ہوگی اور اتنے ملکوں کی ہوگی، یو اے ای ہو گیا، سعودی عربیہ ہو گیا، پاکستان ہو گیا، انڈونیشیا ہو گیا، یہ 8 ممالک میں سے باقی ممالک بھی شاید اپنے کچھ ٹوکن فورس دے دیں. تو اس میں 2 سوال ادھر اٹھتے ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی انڈورسمنٹ ہو جائے سیکورٹی کونسل سے، اور کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یونائٹڈ نیشنز کو ہمیشہ وہ نکتہ چینی کرتے رہے ہیں، اپنے جنرل اسمبلی کے اس تقریر میں بھی انہوں نے کافی نکتہ چینی کی. تو وہ چاہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن سے ہٹ کر یہ اسٹیبلائزیشن فورس رہے. میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ اگر ہم اس میں لگے رہے تو جو فلسطینیوں کو ریلیف ہم دے سکتے ہیں وہ بھی نہیں. کم از کم فلسطینی جب دیکھیں گے کہ مسلمان ممالک کے اسٹیبلائزیشن فورس وہاں ہے تو کچھ تو وہ اسٹیبلائزیشن فورس جواب دیں گے. کم از کم صفاتی طور پر بھی ایک ان کی مضبوطی آ جائے گی، اور پھر ان کے پاس ہتھیار ہوں گے. کھلونے تو لے کے جائیں گے نہیں اسٹیبلائزیشن فورس، تو اس میں کوئی انگیجمنٹ بھی ہو سکتی ہے. اور یہ 8 ممالک مل کر، پاکستان اور انڈونیشیا بہت بھاری بھرکم ملک ہے وہاں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلائزیشن فورس ویسے آپ نکتہ چینی کرتے رہیں، لیکن یا تو ان کو بے یارو مددگار چھوڑ دے یا پھر اسٹیبلائزیشن فورس کا اس کا مطلب ہے کہ ابھی کا جو سین ہے کہ جو مل رہا ہے، جو مل رہی فرصت میں اس کو لے لیا جائے. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر جمیل ہمارے ساتھ موجود تھے، احتشام صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.